جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو رفا آن لائن کلاسز ہربنسپورہ کالج۔ ایسا ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک لیکچر یعنی کہ میں نے اپلوڈ کیا تھا۔ آج سیکنڈ لیکچر ہے آپ کی سیوکس کا، جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، یعنی کہ نظریہ پاکستان کی اہمیت، جس میں سب سے پہلے بات کریں گے نظریاتی بنیاد۔ پاکستان کے وجود کا انحصار اس نظریے پر ہے جس کی بنیاد پر یہ مملکت خدا داد وجود میں آئی، یعنی کہ وہ اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ نظریہ پاکستان کی روح، نظریہ پاکستان ملک کی روح ہے اور اس کے تحفظ اور سالمیت کا باعث ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے جو نظریہ پاکستان ہے اس کی جو روح ہے وہ بیسیکلی اسلام یا دین اسلام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے تحفظ اور سالمیت کا باعث ہے۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے پاکستان اسی نظریہ کے حوالے سے مانگا اور یہی نظریہ اسے مضبوط اور مستحکم رکھ سکتا ہے، یعنی کہ ملا کر رکھ سکتا ہے۔ تاریخ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ نظریہ پاکستان سے انحراف کی بنا پر 1971 میں ہمارا پیارا ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی کہ وہ اس آئین سے پھر گئے جس کی وجہ سے وہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ وہ قوت کمزور پڑ گئی جو پاکستان کے مختلف علاقوں کو آپس میں متحد رکھے ہوئے تھی۔ یاد رکھیے گا یہ پوری دنیا میں کوشش میں ہے، یعنی کہ یہ جو یہودی لابیز ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان کبھی بھی ایک ساتھ نہ رہیں۔ نیکسٹ جی، نظریہ پاکستان سے دوری ملی یکجہتی اور استحکام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی اور ملت اسلامیہ نے نظریاتی سرحدوں کو مضبوط نہ بنایا تو مستقبل میں بھی خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس ڈوری کو آپ نے مضبوطی سے نہ پکڑا تو پھر آگے بھی آپ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ وحدت کی بنیاد نمبر سیکنڈ ہے، پاکستان میں کئی زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، ان کی ثقافتیں، روایات اور نسلیں مختلف ہیں۔ دیکھیں انہوں نے یہ بات کی ہے، ظاہری بات ہے آپ کے ملک کے اندر 4-5 صوبے ہیں، 5 یعنی کہ وہ اب KP کے بھی آ گیا ہے، تو ہر ایک کی رہن سہن یعنی کہ ثقافتیں، روایات اور نسلیں مختلف ہے، اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں پائی جاتی، یعنی کہ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، یعنی کہ مختلف انہوں نے اس کو ڈسکس کیا ہے یہاں پر۔ ایسے میں وہ واحد قوت جو پاکستانیوں کو، یعنی کہ جو تمام پاکستانیوں کو ملت واحد میں ڈھالے ہوئے ہے، ان کے درمیان مضبوط بندھن کا باعث ہے، دین اسلام ہے۔ مسلمان کا بھائی اور پاکستانی عوام دوسری پہچان کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے ہیں، یعنی کہ وی آر پاکستانی ہیں، تو یعنی کہ ہم پاکستانی تو ہیں لیکن ہم اپنی پہچان بیسیکلی مسلمان بتاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہے، یعنی کہ وہ دین اسلام ہی ہے جو مسلمانوں کو ایک کیے ہوا ہے اور ان کی قوت کا دار و مدار بھی اسلام ہے۔ انہوں نے مسلم کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں پیش کیا۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ ہندوؤں اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے عزائم کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ قائد اعظم ان دونوں سے لڑ کر برصغیر کے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے، یعنی کہ قائد اعظم نے پھر کیا کیا، برصغیر کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا تاکہ ان کی جو ہندوؤں اور انگریزوں کی حکومت کی مشترکہ قوت ہے اس کو توڑ سکے۔ ہندوؤں کی عددی برتری، یعنی کہ عددی برتری سے مراد ہے کہ وہ زیادہ تھے، اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمان کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ اس کی وجہ سے اسلام سے مسلمانوں کی وابستگی سی۔ قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ دیکھو یہاں پر میں ایک لاسٹنگ میں ایک فیچر پڑھ رہا تھا ان کے بارے میں کہ قائد اعظم کو جو بیماری تھی ان کو 10-15 سال پہلے ہی پتہ لگ چکا تھا، لیکن انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور وہ انگلینڈ کا ہی ایک مشہور ڈاکٹر تھا جس نے ان کو یعنی کہ پرسکرائبڈ کیا تھا کہ انہوں نے پرسکرپشن کہ آپ یہ میڈیسن استعمال کریں، آپ کو یہ والی بیماری ہے، تو انہوں نے چھپا کے، یعنی کہ وہ اتنے پرعزم تھے ایک علیحدہ ملک کے لیے۔
آگے بات کرتے ہیں، قائد اعظم کے درج ذیل الفاظ آج بھی پاکستانی قوم کے ارادوں کو مضبوط بنانے کا باعث بنتے ہیں۔ آج جو آپ نے 1939 میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہندوؤں تمہاری تعداد زیادہ ہوا کرے، تم ترقی یافتہ ہو، تمہاری معیشت مستحکم سہی، اور تم سمجھتے ہو کہ سروں کی گنتی سے آخری فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ سب غلط ہیں۔ میں تمہیں بتا دوں کہ ہماری روح کو تم تباہ نہیں کر سکتے، تم اس تہذیب کو مٹا نہیں سکتے جو ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ ہمارا ایمان زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بے شک تم ہمیں مغلوب کرو، ہم پر یعنی کہ غالب آ جاؤ، ہم پر ستم ڈھاؤ اور ہم سے بدترین سلوک رکھو، لیکن ہم نے پختہ فیصلہ کر لیا کہ اگر مرنا ہے تو لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔ مسلم قوم نے اپنی عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا اور ملی وحدت کے ذریعے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا۔ یہ تصور نظریہ پاکستان کہلایا۔ ٹھیک ہے بچے، اس کے آگے بات کرتے ہیں نمبر 3 پہ، مثالی ریاست۔ اسلامی اصولوں کی ترویج کے لیے مملکت خداداد پاکستان تخلیق کی گئی۔ اس سرزمین کو ایک تجربہ گاہ، یہ ہم پہلے لیکچر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس سرزمین کو ایک تجربہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ طے پایا کہ اسلام کے سنہری اصولوں پر منبع یا مبنی معاشرہ بنایا جائے، یعنی کہ جو اس پر بیس کرتا ہو۔ چنانچہ انصاف، مساوات، آزادی اور رواداری جیسی خصوصیات کو ابھارا جائے۔ قائد اعظم سے سوال کیا گیا کہ غیر منقسم جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہے، تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں؟ آپ نے فرمایا، بھائی چارہ، مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی نکات ہیں۔ چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کا خدشہ ہے، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدوجہد کی۔ قائد اعظم کے نظر میں یعنی کہ یہ ورڈ مٹا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے ہندوستان ایک ایسا ملک بنا تھا جہاں حقوق، آزادیاں، انصاف اور رواداری کار فرما ہونا تھی۔ یعنی کہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ قائد اعظم کی نظر میں پاکستان ایک ایسا ملک بنا تھا جہاں حقوق، آزادیاں، انصاف اور رواداری کا کار فرما ہونا تھی۔ یوں پاکستان دوسرے ممالک اور معاشروں کے لیے ایک مثال بن سکتا تھا تاکہ وہ بھی اس کے نقش قدم پر چل کر خوشگوار اور فلاحی صورت اختیار کر سکے۔ نظریہ پاکستان فلاحی اور مثالی ریاست کے قیام کی بنیاد سمجھا گیا۔ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ یہ وہی ملک اس کو اس نظریے کے مطابق بنایا جا سکا یا بنانا تھا کہ اس کو دیکھتے ہوئے تمام ملک یعنی کہ ایک مثال دیں اس ملک کی۔ تو آگے بات کرتے ہیں قومی استحکام۔ پاکستان قائم بھی اسلام کے نام پر ہوا اور اس کو مستحکم بھی اسلام کے نام پر ہی بنایا جا سکتا ہے۔ آج کی پاکستانی نسل نے نہ پاکستان تخلیق ہوتے دیکھا، نہ اسے ان قربانیوں کا تجربہ ہوا جو اس سے پہلے نسل نے دے کر اس ملک کو نقشے پر جگہ دلانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ آج کی نسل کو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد سے پوری طرح آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی وابستگی کا جاری رکھا جانا ضروری ہے اور لازم ہے کہ آج کے پاکستانیوں کو نظریہ پاکستان سے پوری طرح روشناس کرایا جائے۔ تو یہ ایک ہسٹری ہے جو آپ نے یعنی کہ پڑھنی ہے۔ ہم نے تو وہ تجربے نہیں دیکھے، ہم نے وہ تجربہ کیا بھی نہیں، یعنی کہ پاکستان کو بنانے میں ہمارے بزرگوں نے، بہن بھائیوں نے بہت سی قربانی دی۔ پھر کہتا ہے انہیں اس عظیم تحریک کی تفاصیل سے آگاہ کیا جائے، یعنی کہ آپ نے وہ تفصیل پڑھ کر ہی آپ کو پتہ لگے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے جنوبی ایشیا میں چلائی گئی۔ پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت اور اس کے پیش روؤں کی قربانیوں کا پوری طرح علم ہو۔ ملک بھر میں فرقہ وارانہ، لسانی، علاقائی اور صوبائی تعصبات کو پاکستان دشمن ہوا دے رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ مختلف آج کل کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسی جماعتیں ہیں جو کہ پاکستان کی اس کو یعنی کہ فرقہ وارانہ، لسانی، علاقائی اور صوبائی تعصبات کو پاکستانی دشمن ہوا دے رہے ہیں۔ ان تعصبات کی بیخ کنی کے لیے
یعنی کہ یہ ورڈ بیخ کنی کے لیے نظریہ پاکستان دلی وابستگی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو کم کرنے کے لیے، اس سے باہر نکلنے کے لیے یہی کہیں گے کہ آپ کو ان چیزوں سے وابستگی آپ کی بہت ضروری ہے. نمبر نیکسٹ ہے جمہوریت کی کامیابی. پاکستان میں سیاسی عمل اور جمہوری طور پر طریقوں کو کامیابی سے ہمکنار کر کے ترقی کے منازل طے کی جا سکتی ہیں. پاکستان کی تخلیق جمہوری اور سیاسی عمل کا نتیجہ ہے. اسے مسلم عوام کی بہت ہی بڑی اکثریت نے اپنے حق خودادادیت کو منواتے ہوئے بنایا. پاکستان کا تحفظ بھی جمہوری اقدار کے فروغ اور عوامی قوتوں کو اعلیٰ حیثیت دے کر کیا جا سکتا ہے. اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے. اس میں شرعی طریقے کو اپنایا جاتا ہے اور قانون کی حاکمیت کو یقینی بنایا جاتا ہے. اگر نظریہ پاکستان پر پوری طرح عمل کیا جائے تو ملک میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے بچے، اتنا ہی، یعنی کہ جس سے آپ کا یہ کلیئر ہو جائے کہ واقعی ہم نے یعنی کہ پوائنٹ کو کلیئر کرنا ہے. نیکسٹ پہ آتے ہیں اسلامی ریاست، جس میں دو ٹوک الفاظ میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی ریاست ہوگی. یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے مساوی درجہ ملے گا. یعنی کہ آپ دیکھ لیں، ہمارا ملک وہ واحد ہے جہاں پر ہر مذہب کے لوگ عبادت بھی آرام سے کرتے ہیں. یعنی کہ ہم انہیں تنگ نہیں کرتے، کیونکہ اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. اگر وہ آپ کو تنگ نہیں کرتے، آپ کے مذہب کو تنگ نہیں چھیڑتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، تو وہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیا جائے. وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے اور انہیں برابر حقوق حاصل ہوں گے. رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. قائد اعظم پاکستان کو تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں بنانا چاہتے تھے. انہوں نے فرمایا ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان تھیوکریٹک ریاست ہے. یعنی کہ وہ کہتے نہیں ہیں کہ اگر وہ جیسے ہم ہندوؤں کی ہی بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کو لے کر ایسا ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا مذہب تو توبہ، اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہے. وہ ایسا نہیں بنانا چاہتے تھے قائد اعظم. 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کو اس سے کوئی سروکار نہیں. پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے. آج کے لیے بچے اتنا ہی ہے. میں پھر ایک دفعہ لاسٹ میں کہتا چلوں کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اپنی ٹیکسٹ بک کو سامنے رکھا کریں، اور پھر جو کوسچنز ہیں اس کو آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر یعنی کہ مینشن کرنا ہے. اور پھر اپنے یعنی کہ جو ہماری زوم میٹنگ ہوا کرے گی نیکسٹ منڈے سے انشاءاللہ تعالی ہم زوم میٹنگ بھی کریں گے، تو اس میں ہم ایک دوسرے سے ڈسکس بھی کریں گے. یعنی کہ وہ ہاف این آور، اگر آپ کا 1 گھنٹے کا لیکچر ہے تو آدھا گھنٹہ آپ نے لیکچر سننا ہے اور اس کے بعد ہم آپس میں ڈسکشن کریں گے. اور لازمی یاد رکھیے گا مینڈیٹری آپ کی اٹینڈنس ہے، جو ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ جو آپ ویو کر رہا ہے. ٹھیک ہے بچے، تو تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.